اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، اس پر استقامت اختیار کر لی۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں آ کر بشارت دیتے ہیں جنت کی، اس جنت کی کہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کر رکھا ہے۔ استقامت، پرسسٹنس، ریگولیرٹی، باقاعدگی، کسی چیز کے اندر جہد مسلسل، اس کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ صحابی تھے، دور سے آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میری عمر بھی زیادہ ہے اور میں دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے ایک ہی چیز بتائیں کہ جو مجھے کفایت کرے، مجھے بار بار پھر کسی سے پوچھنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑے، بس ایک چیز بتا دیں، میں اس کو پلے سے باندھ لوں اور چلا جاؤں۔ اچھا، اس صحابی کے سوال کے اندر بھی جواب کی جھلک موجود ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے ایک ہی چیز بتائیں، پھر میں اس پر کیا کروں، قائم رہوں اور پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیں، اور سوال کرنے والے کے مطابق اس کو جواب کیا ارشاد فرمایا، فرمایا قل آمنت باللہ، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر قائم ہو جا، فرمایا یہ تیرے لیے کافی ہے، جا، میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر کیا کر، اس کو پلے سے باندھ لے، یہ تجھے کافی ہے۔ تو کسی بھی کام کو اختیار کرنا، پھر اسے نہ چھوڑنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ہاں تشریف لاتے تو سب سے زیادہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ دعا مانگتے تھے خلوت میں، رات کو عبادت کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، تو کون سی دعا تھی جو اکثر کرتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کثرت کے ساتھ یہ الفاظ ادا ہوتے ہوئے دیکھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، ثابت قدم رکھنا۔ تو استقامت کی دعا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ڈٹ جانا، اپنے اس موقف پر جو حق اور اس ایمان پر جو اللہ کی طرف سے اسے عطا ہوا، پھر اس سے نہ پھرنا، اس کو اختیار کر لینا اور کوئی دوسری رائے اس میں باقی نہ چھوڑنا۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس خوش نصیب کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے، ایمان کی مٹھاس دے دیتا ہے۔ تو استقامت ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، الاستقامت فوق الکرامت،
استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی اوپر والی چیز ہے، اور یوں بھی کہا گیا کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، کہ ایک کسی چیز پر استقامت مل جانا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ ہمارے سامنے کوئی کرامت دکھا دے نا، ہم کہتے ہیں بڑا اللہ کا ولی ہے، لیکن جس کے اندر استقامت ہے گویا کہ کرامت سے بڑھ کر اس کے اندر کرامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا کہ کوئی عمل بندہ اختیار کرے پھر اس کو نہ چھوڑے، اگرچہ مقدار میں وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کہ اللہ کے ہاں وہ عمل زیادہ مفید، زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی انسان کے لیے اللہ کے ہاں وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر باقاعدگی ہو۔ بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ارشاد فرمایا کہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے تہجد میں رات کو اٹھتا تھا پھر اب اس نے اٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک بندہ ایک دن میں 3 پارے قرآن پاک پڑھتا ہے، پھر 3 دن چھوڑ دیتا ہے، پھر 3 پارے پڑھتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ 1 پارہ روز پڑھے لیکن روز پڑھے۔ 10 پارے ایک دن پڑھتا ہے، مہینہ نہیں پڑھتا، اس کو چاہیے 1 پاؤ پڑھے لیکن روز پڑھے۔ ہماری دنیا کا بھی یہ اصول ہے، پابندی کے بغیر کسی چیز کا نفع نہیں ہوتا۔ ہم نے ملازم رکھا ہوا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، جب دل کرتا ہے آ جاتا ہے، جب دل کرتا ہے چھٹی کر لیتا ہے، ہم اس کو رکھیں گے، چھٹی کرا دیں گے۔ ہم جاب پہ جاتے ہیں، جب دل کرے چلے جائیں اور جب دل کرے نہ جائیں تو جاب باقی رہے گی، فارغ کر دیا جائے گا۔ تو ہر کام کے اندر جو ہے یہ جو استقامت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ استقامت کامیابی کی سب سے بڑی وجہ، استقامت کامیابی کی کنجی ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں بعض اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میں یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، اور یہ چونکہ ہر بندے کی اپنی کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنا ایک اس کو جو بھی خصوصیات دی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی میموری بہت شارپ ہوتی ہے، ان کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا حافظہ بہت اچھا نہیں ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے، جلدی آ جاتی ہے، بعض ایسے ہیں جن کو 2-3 دفعہ سمجھانا پڑتا ہے۔ اور جو ٹیچرز ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف طلباء کی کیفیات ہوتی ہیں۔ وہ طالب علم جو ریگولر پڑھنے کا عادی ہو، محنت کرنے کا عادی ہو، اگرچہ وہ بہت زیادہ ذہین نہ بھی ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ ذہین ہو لیکن وہ پابندی کے ساتھ پڑھتا نہیں ہے، بعض اوقات وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، یار مجھے تو بھولتا نہیں ہے، مجھے تو یاد ہو جائے تو جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے بچپن میں ایک کہانی اکثر سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے، کچھوے اور خرگوش کی کہانی۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کچھوا تیز بھاگتا ہے لیکن ریس میں ہار جاتا ہے، خرگوش تیز بھاگتا ہے لیکن ریس میں ہار جاتا ہے، اور کچھوا ون کر جاتا ہے، کیونکہ وہ چلتا تو آہستہ ہے، رینگ رینگ کر، لیکن مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح وہ میرے اسٹوڈنٹس جو طلباء ہیں جو اس وسوسے کا شکار ہیں کہ یار مجھے تو بھول جاتا ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ مشاہدہ بھی کیا ہے کہ بڑے بڑے ذہین جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے آدمی نہیں بن پاتے، ہاں لیکن جو پابندی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کام کرنے والے، پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے آدمی بن جاتے ہیں۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک مشہور نام ہے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ہمارے ہاں درس نظامی کے جو کورسز ہوتے ہیں، عالم کورس،
اس کورس کے اندر اکثر کتابیں ان کی لکھی ہوئی پڑھائی جاتی ہیں، توضیح طلبی اور شرح عقائد نصفی وغیرہ، کافی کتابیں اور بڑی دقیق قسم کی کتابیں ان کی لکھی ہوئی درس نظامی کے کورس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ ان کا حافظہ اتنا اچھا نہیں تھا اور ان کو یاد بھی صحیح نہیں ہوتا تھا۔ اکثر کلاس میں یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ڈل جو طلباء ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس طرح انہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور استاد بھی عام طور پر ان سے پریشان ہوتا تھا، یار یہ، لیکن یہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے، رات دن پڑھتے رہتے تھے۔ اور ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رات کو جو پڑھتے پڑھتے سو گئے اور کسی نے آ کر کہا کہ جگایا اور کہا کہ چلو شہر سے باہر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے ویسے بھی یاد نہیں ہوتا، میرا حافظہ اتنا کمزور ہے، محنت اتنی زیادہ کرتا ہوں، کلاس میں ہر روز بےعزتی ہوتی ہے، تو میں ابھی گھومنے پھرنے کے لیے شہر سے باہر چلا جاؤں گا تو پھر اور ہی میری صبح ہوگی، صبح تو میں کلاس میں بیٹھ ہی نہیں سکوں گا اور مجھے جو آتا جاتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، تو میں نہیں جاتا۔ تو اس شخص نے پھر کہا کہ چلو شہر سے باہر ضروری کام ہے۔ انہوں نے پھر انکار کیا تو کہنے والے نے کہا کہ تمہیں باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ صبح جب کلاس میں بیٹھے، استاد نے جب ان کی روبرو بیٹھ کے ان سے سوال کیا اور ان کا جواب سنا تو استاد نے کہا تفتزانی سعد الدین، مسعود سعد الدین تفتزانی، تم کل والے تفتزانی نہیں ہیں، آج تم کچھ اور بن چکے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کہ اس بندے نے اپنی محنت کو کنٹینیو کیا۔ جب اس نے اس محنت کا حق ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے یک بارگی کرم فرما دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا ہے کہ ہم بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر تیسرا شروع کر دیتے ہیں۔ بات ہماری چلی تھی ایمان پر استقامت، تو ایمان پر استقامت تو ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ کے دوران انہیں رومیوں نے قید کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ شاہ روم نے، اب یہ بڑے خوبصورت بھی تھے، شاہ روم نے کہا کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے بڑے جتن کیے، نہیں مانے، تختہ دار پر گلے میں رسا ڈال دیا کہ پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا دے دو، نہیں مانوں گا۔ تیر اندازوں سے کہا اس کے اوپر تیر برساؤ۔ تیر اندازوں نے تیر برسائے، جسم لہو لہان ہو گیا، چھلنی ہو گیا، کہا اس کو نیچے اتارو۔ اب زخمی حالت میں ہے، پوچھا، کہا مار دوں گا، بڑی اذیت ناک موت دوں گا، مان جاؤ۔ کہا نہیں مانوں گا۔ ایک بڑی دیگ لے کے آئے، اس کے اندر تیل ڈالا، تیل کے نیچے، اس دیگ کے نیچے آگ لگا دی۔ تیل جب صحیح کھولنے لگا، ایک مسلمان قیدی کو لایا، اس میں پھینک دیا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل جل بھن گیا، اس کی سفید ہڈیاں اوپر تیر کے آ گئیں۔ اب یہ دردناک منظر جب دیکھا نا انہوں نے، بادشاہ نے کہا شاید اب مان جائے۔ کہا اب مان جاؤ۔ کہا نہیں مانوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس کو پکڑ کے دیگ میں پھینک دو۔ پکڑ کے جب پھینکنے لگے نا تو چیخ ماری اور رونے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا اب عقل ٹھکانے میں آ گئے، پہلے ہی مان جاتے، اب جو ماننا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا آپ سمجھ آ گئی ہے تمہیں؟ کہنے لگے کیا؟ کہا اب تم اپنے دین سے پھرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر روئے کیوں ہو؟ کہا رویا اس وجہ سے ہوں کہ میرے جسم میں ایک جان ہے، کاش 1000 ہوتی اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اور رو تو اس وجہ سے رہا ہوں، ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ تو وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔
تو یہ عشق، یہ محبت، تو استقامت، اب اندازہ کریں کہ جان کی استقامت کے سامنے، ایمان پر استقامت کے سامنے جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ حالت اکراہ میں، یعنی جب دشمن گن پوائنٹ کے اوپر آپ کو کہے کہ یہ کلمہ کفر بکو، تو جان بچانے کے لیے صرف زبان سے، دل سے نہیں، یہ شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، جان بچانے کے لیے صرف زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، لیکن دل سے نہیں، ٹھیک ہے، حالت اکراہ ایسے کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک خاص طبقہ، کہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، ایسا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ عزیمت کو اختیار کرتے ہیں اور حق پر ڈٹ جاتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت بھی پوری دنیا میں لاکھوں ان کے مقلدین موجود ہیں۔ اس وقت یہ فتنہ اٹھا کہ بادشاہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ بہت سارے علماء بھی اس وقت، کیونکہ بادشاہ قتل کر دیتا تھا، لیکن انہوں نے بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کہا کہ میں قرآن کو مخلوق نہیں مانتا۔ کوڑے لگوائے گئے، جسم چھلنی کر دیا گیا، زخمی کیا، سب کچھ کیا، لیکن اپنے موقف سے نہیں پھرے۔ ان کے حالات زندگی میں آتا ہے، ایک چور آپ کے سامنے، جب آپ کو بہت اذیت دی جا رہی تھی نا، کوڑے برسائے جا رہے تھے، تو ایک چور سامنے ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس نے دیکھا اور آ کے کان میں کہا کہ میرا ایک ہاتھ بھی کٹ چکا ہے، دوسرا بھی کٹ گیا ہے، لیکن چوری سے باز نہیں آتا، جب میں چور ہوں باز نہیں آتا، تم تو ہو ہی حق پر۔ تو استقامت، ڈٹ جانا اپنے ایمان پر، یہ اللہ والوں کا حصہ ہے۔ اچھا، استقامت ہر ٹاپک پہ، ہر چیز میں استقامت جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، جب ہم اس کو استقامت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، ہم ایک چیز کے کرنے پر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں اس کی افادیت پتہ چلتی ہے، جوش میں آ کر ہم اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 وہ تھک کے اس کو چھوڑ کے دوسری چیز کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ کسی بھی کام کو جب پکڑ لیں تو اس کو چھوڑیں نہ۔ دنیا کے اندر بھی اس میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اس میں کامیابی ہے، اگرچہ وہ مقدار میں تھوڑا ہو، ایسا اختیار کریں جس کو نبھا سکیں، اور جب اس کو ایک دفعہ پکڑ لیں تو پھر اس سے پیچھے نہ ہٹیں، چھوڑیں نہ اس کام کو۔ اس کے حقیقی فوائد ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ استقامت کیسے ملتی ہے، اس حوالے سے ہمیں جو چیزیں کتابوں میں ملتی ہیں، جو مختلف ریسرچز سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ انشاءاللہ چند چیزیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جس چیز کو ہم اختیار کریں، جو بھی کام کریں، اور اس کی سب سے بڑی مثال نماز ہے۔ استقامت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ نماز ہے، 5 وقت کی نماز۔ تو نماز ہی کی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ دل کرتا ہے کہ نماز پڑھے، یعنی ہم بہت سارے کاموں کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں، ہم چاہتے ہیں ہم روز واک کریں لیکن نہیں کر پاتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم روز قرآن پڑھیں، نہیں پڑھ پاتے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جو ابھی تک 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر پائے ہیں، لیکن اگر ان سے آپ پوچھ کر دیکھیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے میں 4 پڑھتا ہوں مجھے کافی ہے، ایسے نہیں۔ وہ کہیں گے یار بڑی شرم آتی ہے، میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کاش میں فجر کی نماز پڑھنے والا بن جاؤں۔ تو دل میں خواہش ضرور ہوتی ہے لیکن وہ پابندی ملتی نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہونی چاہیے اس کام کے ساتھ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں۔ جیسے نماز کی اگر مثال ہم لیں تو ہم نماز کے فضائل کو پڑھیں اور اس کو قضا کرنے کے جو نقصانات ہیں، جو احادیث میں، قرآن میں
بھری پڑی ہیں اس میں، یعنی ان گنت روایات اور اس میں آپ کو ملے گا، تو وہ آپ اس کو پڑھیں۔ اگر آپ واقعی 5 وقت کے نمازی بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسٹڈی کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک جوش، جذبہ اور ہمت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کا دل بھی کرے گا اور وہ کام آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا۔ کام آسان کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس کا شوق دل میں پیدا ہو جائے، جس کی اہمیت دل میں پیدا ہو جائے، جس کو کرنے کے فوائد ہمارے دل میں، ہمارے پیش نظر ہوں، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جو کام ہمارے لیے معمولی ہوتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کو نہ کرنے کے نقصانات، یہ ہمارے پیش نظر ہوں تو انشاءاللہ اس کو بڑا آسان ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، اس میں نماز بھی اور باقی چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ حضرت شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شیخ تھے، تو ان کے شیخ نے ایک چیز بتائی، کیونکہ یہ صوفیاء اور اللہ والوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے مختلف چیزیں وہ بتاتے ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مشق استقطاب۔ کیا کہتے ہیں؟ مشق استقطاب، یعنی کسی چیز کو لکھتے رہنا، کسی چیز کو لکھتے رہنا۔ تو کہتے ہیں میرے شیخ نے مجھے یہ کہا کہ تم اللہ اللہ لکھا کرو، تو کہتے ہیں میں بیٹھ کے اللہ 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 لکھتا رہتا تھا۔ تو اس لکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے دل میں ایسی گھر کر گئی کہ میں جس طرف دیکھتا تھا گویا اس میں جلالت اللہ ہی نظر آتا تھا۔ تو اسے کہتے ہیں مشق استقطاب۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی کام کے اندر ریگولرٹی یا استقامت نہیں ملتی، تو آپ چند دن جو ہے نا اس طرح کریں جیسے 10 مرتبہ 15 مرتبہ۔ اچھا، یہ کوئی حدیث نہیں میں آپ کو بیان کر رہا، میں آپ کو پریکٹس ایک بتا رہا ہوں۔ اس کو آپ لکھیں، کوئی بھی ایک کام ہے اس کو آپ 10 مرتبہ لکھیں اور اس کو دیکھیں، تو خود بخود آپ کا دل کرے گا کہ یار یہ میں کام، جو میں یہ چیز لکھ رہا ہوں نا، میں یہ کام کروں بھی، تو اس میں کافی آپ کو موٹیویشن ملے گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے استقامت دل میں پیدا کرنے کا۔ اس استقامت کے نتیجے پر غور کیا جائے کہ میں یہ کام جب مسلسل کرتا رہوں گا، جیسے ایک طالب علم ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے 1 سال بعد امتحان دینا ہے، لیکن میں نے ابھی سے پڑھنا شروع کر دینا ہے، تو یہ اپنے رزلٹ کو غور سے اس کو دیکھے کہ جب میں روزانہ پڑھتا رہوں گا تو میرا رزلٹ اچھا آئے گا، تو رزلٹ جب اچھا آئے گا تو میری دنیا میں بھی عزت ہوگی، میرے نمبر اچھے آئیں گے، مجھے اچھی جگہ جاب ملے گی، داخلہ ملے گا۔ تو اس کے رزلٹ کے اوپر جب غور کرے گا تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا کہ وہ اس کے اندر استقامت حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد ہوں، دنیا و آخرت کے بے شمار فوائد ہوں، یاد رکھیں کہ اس کے لیے ایک چیز جو بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ اچھا، دعا کے اندر بھی اس چیز جو میں نے آپ کو مشق استقطاب بتایا، ریپیٹیشن، بار بار اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو دہرانا، یہ دعا ایک اپنی جگہ اس کی اہمیت تو برقرار ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ دے گا، دینے والا اللہ ہے، جب اللہ چاہے گا تو ہی استقامت، کیونکہ یہ استقامت مشکل کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت سارے زندگی میں کام ہم نے شروع کیے ہیں لیکن ہم نے درمیان میں چھوڑ دیے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں نگاہ دوڑا کر دیکھیں، آپ کو بہت سارے کام ایسے لگیں گے جو ہم نے سٹارٹ کیے تھے بڑے جوش میں لیکن ہم اس کو نہیں قائم رکھ پائے ہیں۔ تو یہ استقامت ایک مشکل کام ہے، تو اس کے لیے دعا یہ بھی بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ 5 ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسا کام، کوئی بھی چیز جو آپ کا، جس میں غیر جائز جو بھی کام جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری، اس کو میں چھوڑوں گا تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا یا بہت بڑے فائدے سے میں محروم ہو جاؤں گا، اس کو اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ اس کام میں مجھے استقامت عطا فرما،
یعنی اس کی ایک تو ریپیٹیشن ہوگی آپ کی بار بار آپ کے دل میں، تو وہ اس کا شوق آپ کے دل میں برقرار رہے گا، کیونکہ یہ دل جو ہے نا، اسی لکھا ہے یا مقلب القلوب، دلوں کو پلٹنے والے، بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ بار بار جب ہم ریپیٹ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اس کام کے اندر ہمیں استقامت مل ہی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تمام حضرات